میرے آقا مکہ میں ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ چکے، پہلی منزل پہ، کوفہ آ رہے ہیں، کہتے ارادہ یہی ہے۔ حبیب نے وہیں پہ خضاب زمین پہ پھینکا۔ دکاندار نے کہا حبیب تو نے خضاب خریدا تھا، زمین پہ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اب یہ داڑھی لہو سے تر ہو۔ اب آپ کو بتاؤں کہ حبیب کس منزل پہ فائز تھے، یہ منزل سنیے گا۔ میں اس وقت کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں جب ابھی کوئی کربلا کے آثار نہیں تھے، بالکل امن کا زمانہ تھا، اور کوفے میں بنی اسد کی بیٹھک کے باہر حبیب گھوڑے پہ کھڑے تھے۔ یہ آباد کوفہ ہے اور حالات پر امن ہے۔ مسلم کی آنے کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے جناب مسلم کے ساتھ دینے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی، جناب امیر مختار، جناب ہانی بن عروہ، ان بزرگوں کے ساتھ جو واضح کردار تھا وہ حبیب بن مظاہر کا تھا۔ جناب ہانی کے گھر جناب مسلم کو مہمان بنا کے ٹھہرا دیا گیا، تو جو کوفہ سے باہر نکل کے دیگر قبائل سے مسلم کی بیعت لینے کے لیے گئے تھے وہ دو سردار تھے، ایک مسلم بن اوسجا اور ایک حبیب ابن مظاہر۔ ان دونوں کو بھیجا گیا تھا کوفے سے باہر۔ جناب مسلم بن اوسجا کے لیے جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ جس نے مسلم بن اوسجا کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سمجھے اس نے مسلم کی بیعت کی، جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے حسین کی بیعت کی، جس نے حسین کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ جناب حبیب ابن مظاہر وقت شہادت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر تھے، جناب مسلم شہید ہو گئے۔ اب جناب حبیب کا کردار تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب اب کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آ کے حسین ابن علی تک پہنچنے والے لشکر اور ان ٹولیوں کی سربراہی کرنی شروع کر دی۔ خبر پہنچی کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے۔ مکہ سے نکل کے پہلی منزل پہ آ کے حسین ابن علی نے ایک قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جو خط تھا اس خط کا عنوان، اس کا میں کیا حوالہ دوں، کتنی کتابوں کے نام لوں، میں ایک ہی حوالہ مستند دے دیتا ہوں۔ آج بھی کربلا میں حبیب کی قبر کے اوپر حسین کا وہ خط لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کتاب کا صفحہ بتانا ضروری تھا یا حبیب کی قبر کا کتبہ جو ہے اس کے اوپر آج بھی حسین کا خط لکھا ہوا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ بلندتر صلوات۔ دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ اس عبادت کا بارگاہ ربوبیت میں جو بہتر سے بہتر اجر ہے وہ شرکائے مجلس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔
آپ تمام کے مرحومین اور اس امام بارگاہ کے منتظمین، ان کے مرحومین اور جو اس ادارے سے وابستہ افراد تھے جو اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، میرا مالک ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ بروز قیامت اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اور لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرا مالک ساقیان کوثر سے کوثر نصیب فرمائے۔ وارثان ذکر اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر جو ہے وہ ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ آج ہم اپنی روزانہ کی جو ایک شیڈول ہے اس سے 15 منٹ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، اور اس کی میں نے مجبوری آپ کو بتائی تھی، تو انشاءاللہ احباب جو ہیں وہ مجلس میں شامل ہو جائیں گے۔ تمہید اور خلاصہ جو ہے وہ یہی کہ گفتگو موضوع ہے اصحاب حسین اور کردار اصحاب حسین۔ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم نے کربلا سے صرف ماتم نہیں سیکھنا، ماتم جو ہے وہ ایک احتجاج ہے اس ایک پیغام کی تشہیر کے لیے جو کربلا نے دیا ہے۔ ماتم ایک روش ہے، ماتم ایک طریقہ ہے تاکہ ہم دنیا کو متوجہ کریں اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام تک جو حسین ابن علی نے کربلا میں دیا۔ تو اب ہم مقصد حسین علیہ السلام تک اپنے مقصد کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ مقصد امام تھا، وہ مقصد حجت ہے، اور آقا کا مقصد اور ہوتا ہے، رعایا کا مقصد اور ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس عشق تک تو ضرور پہنچنا چاہیے جو حسین کے ساتھیوں کے پاس تھا، جو حسین کے اصحاب خاص کے پاس تھا، کہ آخر وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ کس سانچے میں ڈھلے ہوئے افراد تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کیا نمونہ جو ہے اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کون سی ایسی تدابیر کی جو حسین ابن علی نے انہیں بلا لیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عشق اور محبت میں غلط العام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ صاحب آپ کربلا کیوں نہیں جاتے، تو وہ ایک جواب بڑا گھڑا ہوا جواب ملتا ہے، بلاوا نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جو دینے والا معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بنیاد پہ، وہ ایک عقیدے کی بنیاد پہ دیتا ہے، دعا کریں حسین بلا لیں، بس بلاوے کا انتظار ہے، ابھی بلاوا نہیں آیا۔ تو میں آج کی مجلس کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ اچھا ہے، مگر بلاوے کا انتظار کرنے کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ حسین کے بلاوے کا انتظار کریں، لیکن بلاوے کے انتظار کے لیے بھی حبیب ہونا چاہیے۔ حسین نے بھی ہر کسی کو نہیں بلایا، رعیت کا کام ہے آقا تک پہنچنا، امت کا کام ہے امام تک پہنچنا، پیاسے کا کام ہے کنویں کو تلاش کرنا، ہمارا کام ہے امام تک پہنچنا۔ اب آج گفتگو کا مرکز و محور ہوگا حضرت حبیب کی ذات۔ کون تھے یہ حبیب ابن مظاہر؟ اس کو آپ نے جناب حبیب کو اکثر مجالس میں مصائب کے عنوان سے سنا ہوگا۔ ایک سن رسیدہ، ایک ایسے ضعیف العمر صحابی جنہوں نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیا۔ پہلا جملہ کہنے لگا اور سرکار آپ کی توجہات کی قدر کریں۔ حبیب ضعیف العمر تھا، ضعیف العقیدہ نہیں تھا۔ بسم اللہ سرکار۔ حبیب ضعیف العمر ضرور تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ برادر ندیم عباس مجلس میں تشریف فرمائے، اللہ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ ضعیف العمر تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ کمر جھکی تھی، عقیدہ نہیں جھکا تھا۔ لفظ اچھا کر کے دوں، حبیب کی کمر جھکی تھی، سر نہیں جھکا تھا۔ کمر میں خم تھا، نظریے میں خم نہیں تھا۔ کون تھا حبیب؟ جناب مظاہر کا بیٹا،
اسے مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ مطہر کے وزن پہ ہے. مظاہر جناب رسول کے صحابی تھے. جناب رسالت مآب سے حبیب کے والد بہت پیار کرتے تھے, رسول کی صحبت میں رہتے تھے, بنی اسد کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. کوفے کی قدیم آبادیوں میں سے بنی اسد آباد تھے. جناب مظاہر مدینہ کے رہنے والے تھے, رسول سے محبت کیا کرتے تھے. جناب مظاہر کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا. رسالت مآب کی بارگاہ میں عرض فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ نام آپ تجویز کریں. جس وقت مظاہر رسول سے پوچھنے کے لیے رسول کی گود میں حسین بیٹھے تھے. جناب رسالت مآب نے ایک دفعہ حسین کی طرف دیکھا اور حسین کی طرف دیکھ کے جناب مظاہر نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں. تو رسول نے ایک حدیث کہی. رسول نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں, یہ میرا حبیب ہے. میں حبیب پروردگار ہوں اور یہ میرا حبیب ہے. مظاہر نے کہا پھر اچھا نہیں کہ میں اپنے بچے کا نام حبیب ہی رکھوں تاکہ وہ اس کا حبیب بنے. جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسالت مآب کی, اب یہ پوری تاریخ ہے جو میں مختلف کتابوں سے نقل کر کے آپ تک پہنچانے لگا. جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسول کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ آپ کھانا میرے گھر کھائیں, لیکن جب آپ کھانے کے لیے آئیں تو مہربانی فرمائیے گا شہزادوں کو ضرور ساتھ لیں, حسنین کریمین کو ساتھ. شاید منبر کی تاریخ میں پہلی بار یہ یوں حقائق آپ کے سامنے پڑھے جائیں, لیکن آپ کا تجسس مجھے وارے میں ہے, شک وارے میں نہیں ہے. تجسس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن اس یقین اور اعتماد کے ساتھ سنا کریں. میں روزانہ کہتا ہوں کہ بعض احبابوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھ دیا, یہ کہاں سے پڑھ دیا. آپ کوئی بات نئی بار سنیں, پہلی بار سنیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوئی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی ہم نے پہلے نہیں سنا. تو سرکار میرا مقصد آپ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہلی بار کیوں سنا ہے. یہ منبر جو ہے یہ ذمہ داران کے لیے ہے. ہمیں خبر ہے یہ حسین کی اوپن کچہری ہے, تو یہاں پر آنے سے پہلے بعض بار حوالوں کو ازبر کرتے ہیں کہ منبر سے کوئی ایک غیر ذمہ دار لفظ نہ آ جائے, کیونکہ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے, ان مجالس کو بار بار پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. اور میں مولا حسین کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے. تو لہٰذا آپ حوالوں کی ذمہ داری میرے اوپر رہنے دیں, اور آپ وقتی طور پہ جب مجلس میں بیٹھے تو پوچھنا آپ کا حق ہے, شک آپ کا حق نہیں. تو اب جناب مظاہر نے کہا کہ حسنین کو ساتھ لے کے آئیے. رسالت مآب شہزادوں کو ساتھ لے کے آئیے. حبیب بچپن میں تھے. حبیب کو پتا چلا کہ آج حسین میرے گھر آ رہے ہیں. یہ حبیب کا بھی بچپن ہے اور حسین کا بھی بچپن ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے, رجال کشی نے لکھا کہ رسول ایک دفعہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور جناب حسین کریم بادشاہ مدینے کے بازار میں تھے. رسول نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جو حسین کے پیچھے پیچھے اور حسین کے پاؤں سے مٹی اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے. رسالت مآب نے وہیں زمین پہ بیٹھ کے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوم کے کہا مجھے اس سے اتنی محبت ہے جیسے حسین سے. یہ حبیب ہے. اب یہ حبیب کے بچپن میں حسین سے محبت نہیں تھی, عشق تھا حسین, اور جس سے عشق ہو پتا چلے کہ آج وہ آ رہا ہے. جناب حبیب باہر بار بار چھت پہ جاتے پھر سے ان پہ, چھت پہ جاتے پھر سے, چھت پہ جا کے بے چینی سے حسین کا انتظار کر رہے تھے. یہ کتاب کہتی ہے چھت سے حبیب گر گئے, زمین پر گر کے مر گئے. حبیب مر چکے تھے. مظاہر کو خبر ہوئی کہ بیٹا مر گیا ہے. بیٹے کی لاش اٹھائی اور کمرے میں رکھی, دروازہ بند کر کے تالا لگایا. حبیب کی ماں سے کہنے لگا میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے. علامہ مامکانی نے رجال کشی میں اور اس کے علاوہ دیگر جتنی حبیب پہ کتب لکھی انہوں نے واقعے کو ضرور کوٹ کیا.
فرمایا کہ میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ رونے کی آواز سن کے رسول دعوت چھوڑ دے۔ کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا، بیٹے کی لاش کمرے میں اور ماں کھانا بنا رہی اور باپ دسترخوان میں۔ رسالت میں آپ دسترخوان میں آ کے بیٹھے، دائیں حسن بیٹھے بائیں حسین بیٹھے۔ جب کھانا لگ گیا تو حبیب کے والد نے رسول سے کہا بسم اللہ شروع کریں۔ رسول نے فرمایا حبیب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کھانا شروع کریں، حبیب باہر بازار میں ہوگا۔ اب رسالت مآب کا انتظار مظاہر کر رہے تھے کہ رسول شروع کرے تو ہم شروع کریں۔ رسول نے حسین سے کہا حسین شروع کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں دسترخوان کی طرف دیکھا اور مظاہر کی طرف دیکھا، جب تک حبیب آئے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ اب یہ سمجھ کے جملہ سنیے گا، یہ جملہ ایک شہزادہ نہیں بول رہا، کون کا مالک بول رہا۔ جب تک آئے گا نہیں، جب تک نہیں آئے گا میں نہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حبیب کے باپ نے کہا سچ سننا چاہے تو پھر سنیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھت سے گر کے دنیا سے جا چکا ہے۔ رسول نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں آپ میرے گھر کی دعوت نہ چھوڑ دیں۔ رسالت مآب نے فرمایا حبیب کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا کمرے میں۔ رسول نے فرمایا کمرہ کھولا جائے۔ کمرے کو کھولا گیا، رسول نے فرمایا حسین اندر جائیے۔ حسین اندر گئے اور حسین نے جا کے حبیب میں تم سے ملنے آیا اور تو چلا گیا۔ اتنا کہنا تھا حبیب السلام علیکہ یا حسین ابن علی کہہ۔ حبیب کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک اللہ نے دی تھی، ایک حسین نے دیا۔ وہ بندہ بولے جو کربلا جا چکا ہے، جب کربلا جاؤ تو چاروں دروازوں میں سے جس دروازے کی طرف بھی حسین کے لیے ملنے کے لیے آؤ، تو آداب زیارت میں ہے کہ جاتے ہوئے زری سے الٹے قدم جایا جاتا ہے۔ حسین کی زری پہ جاؤ تو پہلے بھی حبیب کا سلام ہوتا ہے، واپسی پر بھی حبیب کا سلام۔ دو بار زندہ کیا۔ دو بار حبیب کا سلام۔ دوسری زندگی حبیب کو حسین نے دی تھی۔ جناب حبیب کوفہ منتقل ہو چکے تھے بنی اسد قبائل کی وجہ سے، اور جب جناب مسلم کی آنے کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے جناب مسلم کے ساتھ دینے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی، جناب امیر مختار، جناب ہانی بن عروہ، ان بزرگوں کے ساتھ جو واضح کردار تھا وہ حبیب نے مظاہر کا تھا۔ لیکن جب جناب ہانی کے گھر جناب مسلم کو مہمان بنا کے ٹھہرا دیا گیا تو جو کوفہ سے باہر نکل کے دیگر قبائل سے مسلم کی بیعت لینے کے لیے گئے تھے وہ دو سردار تھے، ایک مسلم بن اوسجا اور ایک حبیب ابن مظاہر۔ ان دونوں کو بھیجا گیا تھا کوفے سے باہر۔ جناب مسلم بن اوسجا کے لیے جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ جس نے مسلم بن اوسجا کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سمجھے اس نے مسلم کی بیعت کی، جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے حسین کی بیعت کی، جس نے حسین کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ جناب حبیب ابن مظاہر وقت شہادت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر تھے، جناب مسلم شہید ہو گئے۔ اب جناب حبیب کا کردار تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب اب کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آ کے حسین ابن علی تک پہنچنے والے لشکر اور ان ٹولیوں کی سربراہی کرنی شروع کر دی۔ خبر پہنچی کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے۔ مکہ سے نکل کے پہلی منزل پہ آ کے حسین ابن علی نے ایک قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جو خط تھا اس خط کا عنوان، اس کا میں کیا حوالہ دوں، کتنی کتابوں کے نام لوں، میں ایک ہی حوالہ مستند دے دیتا ہوں۔ آج بھی کربلا میں حبیب کی قبر کے اوپر حسین کا وہ خط لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کتاب کا صفحہ بتانا ضروری تھا یا حبیب کی قبر کا کتبہ جو ہے اس کے اوپر آج بھی حسین کا خط لکھا ہوا ہے۔ اس خط کے اوپر لکھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے
ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف. ان پڑھ کسی کو مولوی کہے تو اور ہے, اور ایک مولوی کسی کو فقی کہے تو اور ہے. اور اگر دین ہی کسی کو فقی کہہ دے, فقی کہتے ہیں جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو, دین کے ارکان کے بارے میں جانتا ہوں. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ حسین. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں رجل فقی. اب میں بتاؤں گا یہ رجل فقی کیسے صادر آیا تھا. جناب حبیب کو حسین ابن علی کا خط پہنچا. جب حبیب کو خط پہنچا تو حبیب بازار میں خضاب خرید رہے تھے داڑھی پہ لگانے کے لیے. قاصد نے آ کے بتایا تم میں سے حبیب کون ہے؟ فرمایا میں ہوں. فرمایا خط ہے حسین ابن علی کا. فرمایا میرے آقا مکہ میں ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ چکے, پہلی منزل پہ کوفہ آ رہے ہیں. کہتے ارادہ یہی ہے. حبیب نے وہیں پہ خضاب زمین پہ پھینکا. دکاندار نے کہا حبیب تو نے خضاب خریدا تھا, زمین پہ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اب یہ داڑھی لہو سے تر ہو. اب آپ کو بتاؤں کہ حبیب کس منزل پہ فائز تھے. یہ منزل سنیے گا. میں اس وقت کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں جب ابھی کوئی کربلا کے آثار نہیں تھے, بالکل امن کا زمانہ تھا. اور کوفے میں بنی اسد کی بیٹھک کے باہر حبیب گھوڑے پہ کھڑے تھے. یہ آباد کوفہ ہے اور حالات پر امن ہے. حبیب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب جناب میسم تمار سامنے سے آئے. میسم بھی گھوڑے پہ سوار ہے. کہاں؟ کوفے کا چوک, بنی اسد کی بیٹھک, حبیب اپنی سواری پہ. سامنے سے میسم کی سواری ہے. میسم کی سواری کا آنا تھا. حبیب کہتے میرا سلام ہو اس شجاعت ترین جوان پر جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں, اور اسے ان قریب محبت علی میں سولی لٹکایا جائے گا. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب کہہ رہے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میسم کے لیے کہہ رہے ہیں. حبیب نبی نہیں تھے. غیب کی علمیں اور خبریں صرف اور صرف حجت جانتی ہے یا نبی جانتی ہے؟ حبیب نے کہا کہ ان قریب میں سلام ہو اس جوان پہ جسے ان قریب سولی لٹکایا جائے گا. اب جسے کہہ رہا تھا وہ بھی میسم تمار تھا. میسم تمار نے کہا میرا بھی سلام ہو اس جوان کو جس کی دو زلفیں ہیں, عشق میں قوی ہے, اور اسے محبت حسین میں اس کے سر کو کوفے کی بازاروں میں پھرایا جائے گا. اب ذرا دیکھنا کہ کس معیار پہ ہے یہ علی کے نوکر. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے نوکر ایسے ہیں. اب مجھ پہ کوئی سوال کرے کہ علی غیب کی خبریں کیسے جانتا تھا, یہ قرآن میرے منبر پہ سامنے پڑا ہوا ہے. دنیا علی کے غیب کی خبریں سن کے پریشان ہے. ان کے گھر کے جانور بھی غیب پہ جھانک لیتے تھے. اگر کوئی بندہ کرو حیرانگی یہاں سے نہ لے کے جانا, میں آسان ترین حوالہ دے دیتا ہوں. اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر ایک کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے, نبی میرے گھر رکے, نبی میرے گھر رکے. نبی نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا, جہاں جا کے قصوہ بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا. وہ قصوہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ, رسول بن گئے ابو ایوب انصاری کے مہمان. اس کا مطلب رسول نے قصوہ کے انتخاب کو اپنا انتخاب سمجھا, یا پھر انتخاب محمد کو قصوہ سمجھتی تھی, اونٹنی سمجھتی تھی کہ محمد کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. جب ہم نے علماء سے پوچھا یہ اونٹنی کا فیصلہ نبی نے مانا ہے یا نبی نے اونٹنی کے فیصلے کو سمجھا ہے یا اونٹنی نے نبی کے فیصلے کو سمجھا ہے, کہتے ہیں یہ اونٹنی نبوت کا مزاج سمجھتی تھی. ہم نے کہا یہ تو جانور ہے. کہتے بے شک جانور ہے, لیکن اس کے پشت پہ نبی بیٹھا کرتے تھے, نبی بیٹھا کرتے تھے, نبی بیٹھا کرتے تھے. جس اونٹنی پہ نبی بیٹھے وہ غیب جانتی ہے, اور جو نبی کے کاندھوں میں بیٹھتے تھے
متوجہ صاحب؟ جناب میثم تمار نے کہا میں سلام ہو میرا بھی اس مرد مومن پہ. اب حبیب بھی میثم کو اس کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب حبیب جانتا تھا کہ میثم نے کب مرنا ہے، اور میثم جانتا تھا کہ حبیب نے کیسے مرنا ہے. یہ علم حبیب اور میثم تک کیسے پہنچا؟ ابھی یہ دونوں نے یوں بات کی اور حبیب کا گھوڑا ادھر گزر گیا، میثم کا ادھر گزر گیا. جو لوگ بنی اسد کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ العیاذ باللہ. کیسے ہیں یہ لوگ؟ استغفر اللہ، غیب کی خبریں، کتنے بڑے بڑے دعوے کر کے چلے گئے. یہ سامنے سے ایک اور بزرگ چلا رہا تھا، اسے کہتے ہیں رشید حجری. یہ علی کا صحابی ہے، یہ اسے امیر المومنین نے رشید الولایہ کہا تھا. علی فرماتے ہیں موت کی مکمل خبر رشید جانتا ہے. سامنے سے رشید آیا، دیکھا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کان پکڑ کے بیٹھے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی یہاں سے دو گزرے ہیں تو بڑے نام، دونوں ہی علی کے صحابی. ایک نے کہا کہ میثم تمہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور وہ میثم جو ہے وہ جسے اتنا ہم سچا کہتے ہیں، جس کی کوفے والے اتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ علی کا نوکر ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا سر کوفے میں پھرایا جائے گا. اتنا کہتا رشید کہتے اچھا میثم ایک بات بھول گیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو 200 درہم انعام بھی دیا جائے گا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو تو 200 درہم انعام میں بھی دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ علی کا ہر نوکر سمجھتا تھا کہ جانا کہاں. اب جناب حبیب کو جب خبر پہنچی تو اب حبیب پہنچے ہیں حسین ابن علی کی طرف. خط کے ساتھ بلوائے گئے، رجل فقیہ کہہ کے حبیب کو بلوایا گیا. جناب مسلم بن اوسجا اور جناب سعید بن عبداللہ یہ دونوں ہم رکاب حبیب ہیں، یہ دونوں اکٹھے پہنچتے ہیں. کل میری گفتگو ہو رہی تھی جناب عباس پہ، ایک گوشہ خالی رہ گیا تھا اور وہ پہنچانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے. اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا. یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا. عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا. دونوں قبیلوں میں فرق ہے، وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی. بنی کلب یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا. شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ تھا. ہاں اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں. کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا. میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے. ایک مجلس میں نے بتایا جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے. اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا. شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی. اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی بنی کلاب سے، لہٰذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے. اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے.
عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں. اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا. کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے. حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے. اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا. اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے. عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے. کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے. تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا. پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا. اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی. کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں. خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ جملے ابو طالب کے لیے، ابو لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے. عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا. اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے دے رہا. دو تین چیزیں ایسی ہیں کربلا کے جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں. جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا. محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا. اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے. اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں. ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا. انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے. اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا. تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی. تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا. انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ، مولا سجاد زندان میں تھے اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے. تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے. اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے. اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا ہے. مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا. اس ماحول میں جانا پڑے گا. جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا. جب جناب محمد حنفیہ کے لیے ان لوگوں نے امامت کا اعلان کیا تھا اس وقت سید الساجدین شام کے زندان میں تھے اور دمشق میں ایک سازش کر لی گئی تھی کہ قتل حسین کے بعد آنے والا امام یہ سجاد اور اس کے بعد آنے والا امام محمد باقر ہے. دونوں باپ اور بیٹا کو شام کے زندان میں قید کرو. اس قید کو اتنا طولانی کرو، اتنا لمبا کرو کہ نسل امامت یہیں پہ ختم ہو جائے. اگر سجاد ضعیفی کی وجہ سے زندان میں مر جائیں تو اس کے بعد جو بیٹا باقر ہے یہ کم سن ہے،
لہٰذا اسے بھی زندان میں رکھو تو نسل امامت یہیں سے قطع ہو جائے، تاکہ ہم قتل حسین کے بعد اپنا اصل ہدف پا سکے کہ ہم نے صرف محمد کا بیٹا قتل نہیں کرنا تھا، ہم نے نسل محمد اور نسل امامت کو قطع کر دیا ہے، پھر ہم بنی امیہ بلا شرکت غیر دنیا میں حکمرانی کر سکیں گے۔ ادھر دمشق میں بند کمرے میں یہ سازش ہوئی، ادھر مدینے میں کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا، خبر دمشق پہنچ گئی کہ تم سجاد کو قید کر کے بیٹھے ہو، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا تھا، وہ کیا مکڑی کا جالا محمد سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیا نبی اپنی حفاظت نہ کر سکے اور مکڑی کے نہیں، اللہ نے تدبیر کی تھی کہ مکڑی کا جالا دے کے پلٹ جائیں گے، یہاں کون کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگ واپس چلے جائیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ ادھر انہوں نے قتل سجاد کا پروگرام بنایا، ادھر پتا چلا کہ سجاد تو امام ہی نہیں ہے، اگلا امام تو محمد حنفیہ ہے۔ میں اس پوری تاریخ کو اگر ایک جملے میں جلدی بند کرنا چاہوں تو ایسے بند کروں گا، اللہ ہر دور میں ایک حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے۔ محمد حنفیہ اس دور کا، جناب محمد حنفیہ اس دور کے ابو طالب۔ بعد میں خطبہ حج کے موقع پر انہوں نے خود سید الساجدین کی امامت کا اعلان کر دیا تھا اور خود یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے۔ اب جناب حبیب اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب یہ کربلا میں پہنچتے ہیں تو اب میں نے لفظ کہا رجل فقی، ایک یہاں پر دوست ہیں حبیب کے ساتھ جناب سعید۔ جناب سعید 10 محرم کو اس وقت شہید ہوتے ہیں جب امام حسین نماز ادا کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ جناب سعید میدان جنگ میں آ کے وقت کے امام سے ایک شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، آ کے جناب سعید کہتے ہیں کہ مولا آپ امام وقت ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کعبے کی حفاظت کرتا ہوا کعبے کو پیٹھ دکھا دے تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ اب جو قریب بیٹھے ہیں یہ بات سمجھتے بھی جانا۔ ناروں والی مجلس تو میں نے پہلے دن سے نہیں پڑھی، پہلے دن سے میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں کہ معلوماتی جتنی معلومات جتنی جلدی ہو سکے میں آپ تک پہنچوں۔ اگر کوئی شخص دفاع کعبہ کرتا ہوا کعبے کو پوچھ دکھا دے تو کیا وہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ حسین نے فرمایا اگر مقصد تحفظ کعبہ ہے تو گناہ نہیں بلکہ اجر ملے گا۔ اتنا کہنا تھا صحیح دے کے کہتا پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں، پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ جناب کریم کربلا امامت کروا رہے تھے بلا تشبیہ، یوں حسین امامت کروا رہے، سعید یہاں نہیں کھڑا ہوا، یہاں کھڑا ہوا، بالکل حسین ابن علی کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کیا اور حسین کو اپنے پیچھے چھپایا۔ جناب سعید حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، سامنے سے تیروں کی بارش آ رہی۔ میں نے مجلسوں میں ابتدا میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی بتاؤں گا جن کا مصداق صرف اور صرف اصحاب حسین ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے، خدا نے قرآن میں ایک آیت بھیجی، وہ آیت ہے الذین ہم یحافظون صلواتہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اتنی آیت کے ٹکڑے میں لطف ہی نہیں ہے، لطف تو اگلی آیت میں اولئک ہم الوارثون، اللہ نے انہیں ہی وارث بنایا ہے۔ کس کا؟ الذین یورثون الفردوس، اللہ نے انہیں جنت کو میراث میں دے دیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ضرور تھی لیکن اس آیت کا کوئی مصداق نہیں مل رہا تھا، نماز قائم کرنے والے مل رہے تھے،
نماز ادا کرنے والے مل رہے تھے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. ادھر سعید حسین کے آگے کھڑے ہوئے, اتنے تیر لگے سعید ابن عبداللہ کے جسم پہ کہ ایک بھی جسم کا حصہ بغیر تیروں کے نہیں تھا. ادھر حسین نے آخری سجدہ مکمل کیا, یا سعید کا سر حسین کے زانو پہ آیا, سعید حسین کے زانو پہ گرے. حسین نے سعید کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا, سعید کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے فرمایا سعید کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا شہادت مل گئی. مولا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی اعزاز کیا ہوگا کہ نوکر کا سر مالک کے زانو پہ ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی کرم کیا ہوگا کہ نوکر کا چہرہ امام کے ہاتھوں پہ ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نماز ایسی رہ گئی جو میں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی. حسین نے سعید کا ماتھا چوم کے کہا تو نے نماز پڑھنے کی حسرت کی ہے, اللہ نے تیرے لیے قرآن میں کہا تھا جو نمازوں کی حفاظت کرتا. اللہ نے تو اللہ نے تو تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. اب مجھے جملہ کہنے دو گے, حسین کے اصحاب مکین جنت نہیں, وارث جنت. اللہ نے ان کو جنت میراث میں دی. یہ جنت دیتے ہیں, یہ جنت میں جانے والے نہیں, یہ دینے والے. کسی کے ذہن میں ہلکا سا شک ہو تو میں اسے ایک اور نتیجہ دیتا ہوں. اس نے بغداد کے چوک میں بہلول کو بیچتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے سعید جو حفاظت نماز کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں گیا. اور جناب حبیب کس وقت گئے؟ جس وقت حسین نماز پڑھ رہے تھے, جو ہی سعید حسین کے زانو پہ گرے. تو اب یہ کتابیں کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز ہو چکی تھی اور ابھی عصر کی نماز باقی تھی. ظہر کی نماز تک سعید نے تیروں کا رستہ روکا ہے. حسین اٹھے اور عصر کی اقامت کہی. حسین نے تکبیر بلند کی. یہ سامنے سے کسی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو گیا, گر گیا ہے حسین کا صحابی. اب تیر حسین کی طرف جائیں گے. ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ادا ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے, گھوڑے کی زین پہ چڑھے اور نصرت حسین کی خاطر لشکر کے اندر گھس گئے. اب جس وقت یہ حبیب نے فیصلہ کیا ہوگا, اس وقت حبیب کے سامنے دو چیزیں ہوں گی. نماز حسین کے پیچھے پڑھوں یا حسین کی نصرت کروں. حبیب نے لمحے میں فیصلہ کرنا تھا. سعید نے امام سے پوچھ لیا تھا, حبیب پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حسین تکبیر کہہ چکے تھے. اور جب امام غیبت میں ہو اور امام موجود نہ ہو, پھر دین میں جو فیصلہ کرے کہ کون سا عمل پہلے کرنا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں. جس نے غیبت میں فیصلہ کرنا ہو, جس نے غیبت کے دور میں فیصلہ کرنا ہو کہ اب کیا ہو. اب امام تو موجود نہیں, ظاہری امام موجود ہے لیکن تکبیر کہہ چکے. اب امام سے یہ شرعی مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ مولا اگر بعد میں تیر آ جائیں تو پہلے نماز ادا کرنی ہے یا نماز. اب حبیب نے حالت نماز میں خود فیصلہ کیا. یہ فیصلہ حبیب کا ذاتی تھا. اگر حبیب اسی ذات, کیونکہ حبیب جب لشکر میں گئے تو وہیں شہید ہو گئے. اگر حسین رجل فقیہ نہ کہتے, آج دنیا حبیب پہ الزام لگا دیتی بغیر اجازت حسین کے. اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ ہوتی نماز سے نکل گئے. اس لیے حسین نے جب بلایا تھا
اس وقت ہی کہہ دیا تھا فقیہ آ رہا ہے۔ کل کو جب حبیب یہ فیصلہ کرے تو حبیب پہ الزام نہ لگانا، یہ حبیب کا فیصلہ نہیں، وقت کے فقیہ کا فیصلہ ہے۔ اور فقیہ وہ ہوتا ہے جسے دین میں فیصلے کا اختیار امام دے۔ یہ تھا حبیب کا استنباط، یہ فیصلہ کیا حبیب نے۔ حبیب کے سامنے دو چیزیں تھی، عبادت کروں یا نصرت کروں۔ حبیب نے نصرت کو چن لیا۔ حسین کا واسطہ، آج کے دور کی بات کہنے لگا، عزاداری کو عزاداری رہنے دو، نماز کو نماز رہنے دو۔ تقابل کر کے دونوں کو ٹکرا کیوں رہے؟ کون سا پیمانہ ہے تمہارے پاس جس سے تم دونوں میں سے تقابل کرو گے؟ تم میں سے کون حبیب ہے جو فیصلہ کرے؟ ممبر پہ سوال آ جاتا ہے، ممبر پہ ندیم بھائی بیٹھتے، ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے، ماتم افضل ہے یا نماز؟ میں نے بڑے بڑے خطبہ کو چٹ پھاڑ کے پھینکتے دیکھا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ماتم کہیں گے تو بعد میں نمازی پکڑ لیں گے، نماز کہیں گے تو دروازے پہ ماتمی پکڑ لیں گے۔ میں نے پھر بی بی سے خیرات مانگ کے یہ ممبر پہ جواب میں نے پہلی بار دیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے خطبہ نے دیا، میں نے ممبر پہ یہ جواب دیا تھا، یہ فیصلہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس نے دونوں میں سے ایک چھوڑنی ہو۔ جو آپشن رکھتا ہے نا کہ کیا کروں، اس کے لیے دونوں سے چھٹی ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ عزادار کی توہین نہ کرے، عزادار کو چاہیے کہ نمازی کی توہین نہ کرے۔ عزاداری نصرت حسین ہے، نماز عبادت پروردگار ہے۔ یہ فوری طور پہ فیصلہ کر دینا، جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماتمیوں کے پورے کے پورے۔ اب اگر کوئی شراب بھی پیتا اور قرآن بھی پڑھے، اور مجھ جیسا کم علم خطیب ممبر سے کہہ دے کہ لو جی شرابی قاریان قرآن ہو گئے، تو ایک شخص کی وجہ سے میں سارے قاریوں کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ایک شرابی کی وجہ سے میں قاریان قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر کوئی ایک نشئی ماتمیوں میں آ جاتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے سارے ماتمیوں کو غلط کہنا کہاں کا انسان؟ حلقہ ماتم کی عزت کو سمجھو۔ نہیں جی آپ، ہاں بہتر ہے، ماتمی سب سے بہتر چیز ہے، ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے، نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ دیکھیں، ماتم 1 گھنٹہ قمیض اتار کے حلقے میں کھڑے ہو کے سینہ پیٹنا، یہ ماتم ہے۔ 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز ہے۔ بندہ آسانی سے مشکل کی طرف دیر سے جاتا ہے، مشکل سے آسانی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ قمیض اتار کے حلقے میں ماتم کرنے والے کو 5 منٹ کے لیے مصلی پہ لے کے آنا بڑا آسان ہے۔ 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو قمیض اتروا کے حلقے پہ کھڑا کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر یہ ریت ڈالنی ہے تو یہ غلط پڑ جائے گی۔ میں 1 گھنٹے کا ماتمی 5 منٹ کے لیے لے آؤں گا، مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر ہے جو جہاں پہ ہے اپنے عقیدے کے ساتھ اسے وہ عبادت کرنے دیں۔ ہاں، عبادت پروردگار جو ہے، یہ مسجد کی، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ گاہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ حسین یاد رہے۔ نمازی بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو، بڑا بہتر ہوتا ہے وہ ماتمی جو نمازی ہو۔ اس لیے میرے چوتھے شہنشاہ کا لقب ہے زین العابدین، عابدین کی
عابدین کی زینت. آخری سطر کہنے لگا جی، بالکل آخری سطر. عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت. زینت کہتے ہیں پہچان کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور اولاد جو ہے تمہاری زینت ہے. زینت مطلب پہچان. سورج آسمان کی زینت ہے. زینت مطلب پہچان. جس سے پہچان ہو اسے زینت کہتے ہیں. نمازیوں کی، عبادت گزاروں کی پہچان کا نام سجاد ہے. حسین سے بڑا نمازی کون؟ علی کی تو شہادتی نماز میں ہوئی، جس کا سجدے میں 2 آئمہ کا سر سجدے میں کٹ رہا ہے. دونوں زین العابدین نہیں. یہ زین العابدین چوتھے کو کیوں بنایا؟ قیامت والے دن عبادتیں پرکھنے کے لیے سجاد کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر سجاد کو کھڑا کیا تو کھڑا اس لیے کیا ہے عبادت گزاروں کی اسے پہچان، اسے معیار، اسے کسوٹی، اسے ترازو ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ماتمی یہ کہہ کے سجاد سے اگر نمازوں میں چھوٹ لے کہ میں تو عزاداری کر رہا تھا اور عزادار ہوں تو نمازوں کی چھوٹ دے دے، تو سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں. اور اگر کوئی نمازی جنت میں جانے کی کوشش کرے کہ میں ماتم میں نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، تو سجاد سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں ہے. جو عبادت گزار ہے وہی عزادار ہے. کتنا ماتم کر لو گے؟ 9 گھنٹے 10 گھنٹے؟ کتنی زنجیر مار لو گے؟ 40 سال رہو رویا ہے حسین کا. جس کے ماتھے پہ سجدوں کا نشان اور کمر پہ تازیانوں کے نشان. حبیب نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت پروردگار سے نکل کے نصرت حسین کی طرف چلا. آج بھی لوگ حبیب کے فیصلے کو سلام کر رہے ہیں. نصرت حسین کرنے کے لیے عشق حبیب ہونا چاہیے. جنگل میں 3 دن کا پیاسا کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے. آج ماتویوں نے برآمدگی ہے تابوت حضرت حسین ابن علی. کم جگہوں پہ حسین کا جنازہ اٹھتا ہے. آج یہاں جنازہ اٹھ رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ جنازے کو کاندھا دینا. اس کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے. میں کربلا میں تھا 40 کے لیے، قبلہ ترابی صاحب بھی 40 پہ تھے. بڑی مشکل ہوتی ہے زائر کے لیے آخری زیارت. جب زائر آخری بار قبر حسین پہ الوداعی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں. 10 دن رہے کربلا، 8 دن رہے، اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی الوداعی زیارت میں ہوتی ہے. الوداعی زیارت میں بڑی بے چینی ہوتی ہے. جب زائر کو پتہ چل جائے نا کہ صبح میری فلائٹ ہے، کل واپس چلا جاؤں گا، وہ کوشش کرتا ہے کہ رات پوری شب بیداری حرم میں گزارے. کبھی وہ غازی کے حرم میں جاتا ہے، کبھی حسین کے حرم میں جاتا ہے. بار بار حسین کی قبر کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، حسین اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، حسین اللہ جانے میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. زائر بار بار قبر حسین پہ جاتا ہے. اگر جو جا چکے وہ میری تائید کرنا، جو نہیں گئے میں ان کے لیے ممبر پہ دعا کر رہا ہوں میرا حسین تمہیں کربلا بلائے. یہ زائر اتنا بے چین ہو کے کربلا سے نکلتا ہے، اتنا روتا ہوا کربلا سے نکلتا ہے، مڑ مڑ کے حسین کے حرم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مڑ مڑ کے حسین کے گنبد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے دینا. آباد حرم چھوڑ کے آتا ہے زائر، آباد قبر چھوڑ کے آتا ہے حسین کی. ہزاروں نکل رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو کبھی کربلا میں کھڑے ہو کے سمجھنا. آج ہم آباد قبر چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. قسمت نہیں اس بہن کی جو بغیر کفن کے چھوڑ کے بغیر کفن کے جس نے بھائی کو چھوڑا. مکمل شہادت کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ، 3 یا 4 منٹ اور مصحف پڑھو. قبلہ حافظ کفایت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا امت نے 7 حصوں میں حسین کی لاش کو تقسیم کر. ان ملعونوں نے حسین کی لاش کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا.
لاشائے حسین 7 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ایک ملعون بجدل ابن کلبی وہ ہے جس نے حسین کی عبا اتاری ہے. ان میں سے ایک زخیر ابن جعفر وہ ہے جس نے حسین کی قبا اتاری ہے. اس میں سے ایک ملعون سعد وہ ہے جس نے حسین کا امامہ اتارا ہے. کوئی حسین کی عبا لوٹ کے لے گیا, کوئی حسین کی قبا لوٹ کے لے گیا. ایک ملعون نے حسین کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا, غریب کی لاش ہل گئی. آواز آئی حیا کر, میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے, میری لاش میں میری بیٹیوں نے آنا ہے. مکمل شہادت کا وقت نہیں, ایک روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑوں گا. اسی روایت پہ آئے گا غریب کا جنازہ. ان ملعونین میں سے ایک ملعون وہ ہے جس میں آج بھی میرا 12واں پردے پہ لعنت کرتا ہے. زیارت ناہیہ میں میرا 12واں آج بھی امامہ اتار کے چیخے مار کے جس کا نام لے کے لعنت کرتا ہے. یہ ملعون وہ تھا جس نے حسین کی انگوٹھی اتاری تھی, جس نے حسین کی انگشتری اتاری تھی. یہ ملعون خود روایت کرتا ہے, کہتے جب میں لاشائے حسین پہ پہنچا, نہ حسین کے بدن پہ عبا تھی, نہ حسین کے بدن پہ قبا تھی, نہ حسین کے سر پہ امامہ تھا. کہتا میری نظر پڑی حسین کے ہاتھ پہ, غریب کے ہاتھ پہ ایک انگوٹھی نظر آئی. میں نے کہا میں یہ انگوٹھی نکال لیتا ہوں. یہ کمینہ کہتا میں لاش کے قریب بیٹھا, میں نے انگوٹھی اتارنے کا ارادہ کیا. حسین کی انگلی لہو سے اتنی بھری تھی, اتنے تیر لگے تھے حسین کے ہاتھ پہ, مجھ سے انگوٹھی نہ اتری. یہ ملعون کہتا کسی نے اعلان کر دیا کہ خیموں سے مال لوٹا جا رہا ہے. کہتا مجھے خیمے کے مال لوٹنے کی جلدی تھی, میں نے جلدی سے کربلا کے صحرا میں دوڑا, 2 پتھر اٹھا کے لایا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, اپنی جیب سے خنجر نکالا, حسین کی انگلی پہ خنجر رکھا, دوسرے پتھر سے ضرب ماری. یہی کہ کالے برقے والی بی بی کی چیخ آئی, آواز آئی حیا کر, مجھے بتا میں اتار کے دے دوں. میں نے چکیاں پیس کے پاس اس کی آن وہ ان سے پوچھنا نہیں پڑے گا, بس ان سے من وہ پڑھ